سپریم کورٹ آف پاکستان بہت پریشان ہے، بہت افسردہ، پژمردہ اور ملول ہے جب سے اسے یہ خبر ملی ہے کہ احد چیمہ کو 3 سال گرفتار رکھنے کے بعد نیب کو یہ پتہ چلا کہ ان کے خلاف تو ریفرنس بنتا ہی نہیں تھا۔ لیکن شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کے علم میں یہ بات ابھی تک نہیں آئی پچھلے 75 سالوں میں کہ پاکستان میں پولیس، ایف آئی اے، عدالتیں، ماتحت عدالتیں، اعلیٰ عدالتیں اور خود سپریم کورٹ کو 20 21 22 سال مجرموں کو گرفتار رکھنے کے بعد اور بعض اوقات ان کو پھانسی دینے کے بعد یہ پتہ چلا کرتا ہے کہ ان پر تو کیس بنتا ہی نہیں تھا اور وہ تو مجرم تھے ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس روش کو بدلنے کی ضرورت پاکستان میں کبھی کسی نے محسوس ہی نہیں کی۔ ہاں، تب ضرور محسوس کی جب ایسے قوانین کے نرغے میں آنے والا یا تو کوئی بڑا آدمی تھا جیسے کہ چیمہ صاحب، یا کیس میڈیا کی نظروں میں آ گیا۔ جیسے ہم رانی پور میں ملازمہ جو بچی تھی اس کی ہلاکت کا کیس دیکھتے ہیں کہ چونکہ وہ کیس میڈیا نے بہت زیادہ اٹھا دیا ہے، یا قصور میں زینب مرڈر کیس ہم نے دیکھا تھا۔ اسی طرح کے جو کیسز اگر کمزور کے ہوں اور انہیں میڈیا اٹھا لے تو وہ کیسز عدالتوں کے لیے اور پاکستان کے نظام کے لیے تشویش کا باعث بن جایا کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے چیئر لفٹ کا ایکسیڈنٹ دیکھا کہ اس ایکسیڈنٹ کے ہونے کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں تقریب منعقد کی گئی اور ریسکیو کا کام کرنے والوں کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ وہ صرف اس لیے ہوا کہ وہ سب میڈیا نے معاملہ اٹھا دیا۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ معاملہ الیکٹرانک میڈیا پر آ گیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا، جس کے بعد ظاہر ہے کہ اب وزیر اعظم ہاؤس میں تقریب مقرر کر دی گئی اور جرنیلوں کو اور دیگر فوجی حکام کو بالخصوص اور عام ریسکیو ورکرز اور لوکلز کو بامر مجبوری سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا اور ان کے اعزاز میں تقاریب منعقد کی گئی۔ لیکن ظاہر ہے یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوا کہ یہ سب میڈیا میں آ گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا یا اگر یہ کیسز عام لوگوں کے ہوں تو پھر ان کی کوئی اوقات نہیں ہوا کرتی۔ عام لوگوں کے کیسز صرف اس وقت سنے جاتے ہیں جب میڈیا کی نظروں میں آ جائے، اور خاص لوگوں کے کیسز ظاہر ہے ہمیشہ سنے جاتے ہیں، اور جب حکومتیں بدل جاتی ہیں تو ان پر اظہار افسوس کیا جاتا ہے۔ ورنہ احد چیمہ ہوں، نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں یا عمران خان ہوں، جب تک ان کی مخالف حکومتیں پاکستان میں ہوتی ہیں تب تک نیب ہو، ایف آئی اے ہو، پولیس ہو، یہ انٹیلیجنس ہو، اعلیٰ عدلیہ ہو، ماتحت عدلیہ ہو، یا کوئی بھی پاکستان کا ادارہ ہو، ان سب کو یہی لگتا ہے کہ ان سے بڑا چور، ڈاکو، دہشت گرد، لٹیرا، بدماش، اٹھائی گیرا کوئی نہیں۔ لیکن جب حکومت بدل جاتی تو انہیں لگتا ہے اوہو یہ تو ریفرنس ہی غلط فائل ہو گیا تھا، ان کے خلاف تو کیس بنتا ہی نہیں تھا۔ لہٰذا اگر پاکستان میں سے یہ تمام تفتیشی ادارے ختم کر دیے جائیں، یعنی پولیس، نیب ختم کر دی جائے اور ایف آئی اے کو ختم کر دیا جائے، تو شاید پاکستان میں ہیومن ٹریفکنگ بھی نہ ہو، شاید پاکستان میں ایسے کرائمز بھی نہ ہوں، اور شاید لوگوں کی مشکلات بھی کچھ کم ہو جائیں۔ اگر پاکستان میں سے پٹواری، پولیس، نیب ختم کر دیا جائے تو بہت سارے سسٹمز شاید پاکستان میں بہتر ہو جائیں۔ ہاں، ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جو جڑاں میں ہوا کہ لوگ پھر سڑکوں پہ خود ہی عدالتیں لگانی اور خود فیصلے کرنے شروع کر دیں۔ اس مسئلے کا حل جو دنیا نے نکالا ہے وہ آٹومیشن ہے، یعنی انسان کی انسان سے ڈیلنگ کو ختم کر دیا جائے اور چیزوں کو آٹومیٹ کر دیا جائے۔ کسی کے خلاف اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ، اپنے موبائل کے ذریعے سے مقدمہ فائل کرے، یعنی خود ایف آئی آر درج کرے، اور جب ایف آئی آر کسی متعلقہ جو ڈسٹرکٹ ہے یا جو ریجن ہے یا جو وارڈ ہے یا جو یو سی ہے اس کے حکام تک پہنچے، اس ایف آئی آر کا جو پاپ اپ ان کی اسکرین پر ہو، یعنی انہیں جب یہ نوٹیفیکیشن ملے کہ جناب آپ کے علاقے میں ایک بندے نے یہ ایف آئی آر درج کی ہے، یعنی اپنی انیشیل رپورٹ درج کروائی ہے اور بتایا ہے کہ اس کے خلاف یہ کرائم ہوا ہے، تو اب وہ افراد باؤنڈ ہوں اس بندے سے ملے اور جانے بغیر انویسٹیگیٹ کرنے پہ اور اس کے الزام کو چیک کرنے میں، اور اگر انہیں یہ پتہ چلے کہ ہاں یہ الزام درست ہے تو وہ اس فرد کو کورٹ آف لاء میں پیش کرنے کے پابند ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ انکوائری کے بعد کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے انکوائری کر لی، یہ بندہ تو مجرم یا ملزم ہے ہی نہیں۔ لیکن جب وہ ملزم سے ملتے ہیں یا وہ جس پارٹی پر ظلم ہوا ہے اس سے ملتے ہیں تو پھر ان کے اندر کا راشی جاگ پڑتا ہے، ان کے اندر کا مفاد پرست جاگ پڑتا ہے۔
انہیں پتہ چلتا ہے کہ اگر تو یہ آدمی پیسے دے سکتا ہے تو ہمیں اس سے پیسے لینے چاہیے کیونکہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہمیں ایڈوانٹیج ہو. یا انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ آدمی جو ہے وہ حکمران جماعت کے خلاف ہے، یعنی طاقتور لوگوں کے خلاف ہے، تو ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کیونکہ پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو ایسے مسائل کا حل یہ ہے کہ جیسے آپ اب امتحان لیتے ہیں اور رول نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ کا نام آ ہی نہیں رہا ہوتا، بین ہی اب آپ کے سامنے ملزم کی آئیڈینٹیفیکیشن اس طرح اب جو الزام لگانے والا ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اس طرح آبویس ہی نہ ہو، اور وہ جس کو بھی ملزم ٹھہرائے اس کے خلاف تفتیش کرنے پر آپ باؤنڈ ہو کہ جی آپ کا علاقہ ہے تو آپ نے اس کے خلاف تفتیش کرنی ہی کرنی ہے اور کورٹ آف لاء میں رپورٹ کرنی ہی کرنی. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ نتائج کے ذمہ دار ہوں گے. تو پھر وہ بندہ اگر مجبور ہو کہ چاہے ملزم کوئی طاقتور ہے، اس نے اس کے خلاف اگر رپورٹ نہ کیا کورٹ آف لاء میں، اگر اس کے خلاف الزام آیا ہے تو پھر اسے بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو وہ مجبور ہوگا ایسا کچھ کرنے پہ. آٹومیشن ہی دنیا میں اب رشوت کو روکنے کا ایک جدید ترین طریقہ ہے. بلا شبہ اس سسٹم میں بھی خامیاں ہوتی ہیں، جب بھی کوئی نیا سسٹم آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس میں خامیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کسی سسٹم کو اڈاپٹ ہی نہیں کریں گے تو اس کے سامنے روزمرہ جو خامیاں اس میں آئیں گی ان کو آپ ٹھیک کیسے کریں گے. تو خامیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، کسی سسٹم کو مزید بہتر بنانے کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سسٹم کو اختیار کریں. جب ساری دنیا آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے، جب ساری دنیا آج ٹیکس آٹومیٹڈ طریقے سے کلیکٹ کر رہی ہے، کوئی ٹیکس افسران لوگوں کے کنڈے نہیں کھڑکاتے، لوگوں سے رشوت نہیں مانگتے، فائلنگ کا طریقہ اتنا مہنگا نہیں ہے جب ساری دنیا میں جتنا پاکستان میں پیچیدہ ہے کہ آپ کسی وکیل کو فیس دیے بغیر فائلر نہیں بن سکتے. یعنی جب آپ سرکار کو اتنا کی سٹیک ہولڈر جب تک بنی رہے گی، تب تک پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. پاکستان کے مسائل حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پولیس انسپیکٹر ہو یا پٹواری ہو یا ٹیکس انسپیکٹر ہو، ان کا جو رول ہے وہ کم سے کم ہو جائے، محدود سے محدود ہو جائے. لوگ اپنا ٹیکس اپنے لیپ ٹاپ سے، اپنے موبائل سے خود جمع کروائیں، کسی سرکاری ملازم کے سامنے نہ جائیں، وہ اپنی زمین کو خود رجسٹر کریں اپنے گھر بیٹھ کر لینڈ ریکارڈز کے سسٹمز پہ جا کے، وہ کسی پٹواری کے پاس نہ جائیں، وہ اپنا کیس خود رجسٹر کریں، انہیں کسی تھانے میں نہ جانا پڑے. تبھی جب تک آپ جو مفاد پرست عناصر ہیں، جو سرکاری ملازم ہیں، ان کی سسٹم سے گرفت کمزور نہیں کریں گے، تب تک ملک کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ آحد چیمہ کیس ہو یا کوئی بھی کیس ہو، جنیب کو اب پتہ چلا کہ 3 سال بعد یہ ہوا، یا سعد رفیق کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ نے بڑی سخت احکامات جاری کیے تھے کہ جی یہ بڑا ظلم ہوا اور ان لوگوں کو اتنی دیر سلمان رفیق اور سعد رفیق کو قید رکھا گیا اور ان پر ناجائز کیس ڈالے گئے. جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس بنا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 6 ججوں نے 4 ججوں کے خلاف بڑے سخت قسم کے ریمارکس دیے تھے کہ جی جو کیس سرینا عیسیٰ کے خلاف تھا اس کی بھی پہلے انویسٹیگیشن نہیں کی گئی اور سیدھا قاضی فائز عیسیٰ پر ہاتھ ڈال لیا گیا. تو یہ سارے معاملات صرف خبروں میں آنے کی حد تک تو ٹھیک ہیں، ظاہر ہے اب ٹکر چل گئے، اب نیوز بلیٹنز چل گئے، اب بریکنگ چل گئیں، اب اخباروں کی ہائی لائٹ بن گئیں، سرخیاں بن گئیں، تو عدالتوں کی بلے بلے ہو گئی کہ واہ واہ آپ نے بڑا کام کیا. لیکن یہ صرف چند ہائی لائٹڈ کیسز میں ہی کیوں ہو رہا ہے؟ پورے ملک میں انصاف کا یکساں نظام کیوں نہیں ہے؟ ہر آدمی، عام آدمی کی انصاف تک رسائی کیوں نہیں ممکن؟ عام آدمی کی داد رسی کیوں نہیں ممکن؟ ظاہر ہے یہ تبھی ہوگا جب مفاد پرست سرکاری عناصر کو درمیان میں سے نکال دیا جائے گا اور سسٹمز کو زیادہ سے زیادہ آٹومیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. یو اے ای نے اب کاغذ کو میوزیم میں رکھ دیا ہے، اب پورے کا پورا جو گورننس سسٹم ہے وہاں پہ ای گورننس سسٹم ہے اور وہاں پہ اب سب کچھ آٹومیٹڈ ہے. چاہے آپ نے اپنا کوئی پلاٹ خریدنا ہو، رجسٹر کروانا ہو، آپ نے کوئی کمپلینٹ فائل کرنی ہو، آپ نے کوئی مکان یا دکان یا کوئی چیز کرائے پر لینی ہو، یا آپ نے اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کروانا ہو، آپ سب خود آپ نے ڈرائیونگ لائسنس لینا ہو، سب کچھ آپ اپنے موبائل سے خود کر سکتے ہیں. آپ کسی سرکاری ادارے کے محتاج نہیں ہیں. اور یاد رکھیے یو اے ای 1971 میں وجود میں آیا تھا، پاکستان 1947 میں وجود میں آیا تھا، اور
جب یو اے ای بنا تھا تو اس وقت اس کے ادارے پاکستان کا فارورڈ بلاک کہے جاتے تھے. یو اے ای کی ایئر فورس کے پہلے 4 سربراہ پاکستانی تھے. اسی طرح یو اے ای کے تمام ادارے، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ان کو چلانے والے جو اولین آفیسرز تھے وہ سب پاکستانی ہوا کرتے تھے. اور آج یو اے ای کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ اور یہ صرف ایک یو اے ای کی بات نہیں، پوری دنیا پاکستان سے بہت آگے چلی گئی. وجہ یہ کہ ہم فرسودہ نظام آج تک برقرار رکھے ہوئے ہیں. مفاد پرست اور ہیڈمنسٹرک ڈیزائنز جو لوگ ہیں وہ آج تک پاکستان میں طاقتور ہیں، اور ان کی ہیجمنی کو توڑنے کی جس نے کوشش کی اس کو ہم نے کبھی اٹک کے لیے بھیج دیا، کبھی کہیں اور بھیج دیا، مگر ہم نے یہ انشور کیا کہ کبھی کوئی مظلوم کی آواز نہ بنے، اور ظالم کو ہمیشہ سپورٹ کرنے کا سسٹم برقرار رکھا. جب تک ہم اپنا سسٹم نہیں بدلیں گے تب تک اس طرح کے ریمارکس دے کر سپریم کورٹ ہو یا کوئی بھی اور ادارہ ہو وہ چند دن کے لیے خبروں میں آ کر اپنی بلے بلے تو کروا لے گا، مگر نہ عوام کو کوئی ریلیف ملے گا، نہ ملک کا نظام بہتر ہوگا، نہ ہی ملک ترقی یافتہ ترقی پذیر ملکوں کی صف میں ہی کبھی شامل ہو سکے گا. کبھی پاکستان ترقی پذیر ملک ہوا کرتا تھا، آج سچ یہ ہے کہ پاکستان پسماندہ ترین ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے، اور وجہ ہمارے رویے، ہماری ڈھٹائی، ہماری بے شرمی اور ہمارے فرسودہ نظام پر کاربند رہنے کی روش ہے. السلام علیکم.